ناظرین، دا بلینک پیج آفیشل کے لائیو سیشن میں 2 روز پہلے میں نے آپ کو یہ انفارمیشن دی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہسٹری کی سب سے بڑی ملٹری ڈرلز اس وقت ہو رہی ہیں، اور یہ جو ڈرلز ہیں اس میں کوئی 6,500 امریکی فوجی اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی اور سینکڑوں ان کے جہاز جو ہیں وہ ان ملٹری ڈرلز میں شامل ہیں۔ اور یہ جو ملٹری ڈرلز ہیں یہ ایران کے فیکٹر کو نظر میں رکھ کے کنڈکٹ کی جا رہی ہیں، لیکن اسی دوران ایک بڑا واقعہ اسرائیل کے اندر یہ پیش آ گیا ہے کہ مقبوضہ جو ویسٹ بینک ہے، مغربی کنارہ، یہاں پہ آج کچھ گھنٹے پہلے بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فورسز داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ بدترین کریک ڈاؤن انہوں نے جنین شہر کے اوپر کیا ہے اور وہاں پر 9 فلسطینی شہید کیے گئے، اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی ہے کہ ایک ایمبولنس جا رہی تھی، اس کے اندر زخمی تھا، اس ایمبولنس کے اوپر بھی اسرائیلی فورسز نے گولیاں ماری ہیں۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ الجزیرہ نے تھوڑی دیر پہلے رپورٹ کیا کہ اسرائیل آرمی کلز 9 Palestinians including elderly women. At least 20 others were injured with live ammunition during a large-scale raid on Jenin refugee camp. اور اسرائیل نے اس کے جواب میں کہا ہے بیسیکلی کہ ہم اسلامک جہاد کے جو فائٹرز ہیں ان کو ڈھونڈ رہے تھے، اس چکر میں انہوں نے یہ ریڈ کی ہے، اور جو شہید ہونے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ کے لیے اسرائیل نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ بیسیکلی اسلامک جہاد کے لوگ تھے۔ اب یہ اصل میں واقعہ جو جنن میں پیش آیا، اس سے کے علاوہ یروشلم کے اندر بھی کچھ ٹینشنز دیکھنے کو ملے۔ ایک بندہ جو ہے فلسطینی، وہ یروشلم کے اندر بھی شہید ہوا ہے۔ تو مقبوضہ فلسطین میں حالات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور اسی دوران حماس والوں نے تھریٹ ایشو کیا ہے اسرائیل کے لیے کہ انہوں نے جو ہے یہ بہت غلط کیا ہے، اینڈ دے ہیو ٹو پے دا پرائز۔ تھوڑی دیر پہلے ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ حماس ووز دیٹ اسرائیل ول پے دا پرائز for deadly Jenin raid on terror group. Palestinian authorities Abbas announces 3 days of mourning for 9 Palestinians killed in West Bank firefight with Palestinian Islamic Jihad cell. UN Mideast envoy calls on side to restore calm. تو صورتحال اچانک سے یروشلم کے اندر اور مقبوضہ فلسطین کے اندر خراب ہو گئی۔ یہ میں یہاں پر براڈر ویو میں کہتا رہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو حالات ہوتے ہیں وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یوں سمجھیں کہ ہوا میں ہمیشہ بارود کی بدبو رہتی ہی رہتی ہے۔ ریسنٹ ایئرز میں جو اسرائیلی دہشت گردی کے سب سے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اب اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ فلسطینین اتھارٹی کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ فلسطینین اتھارٹی کے اوپر ویسے بھی محمود عباس والی جو فلسطینین اتھارٹی ہے ان کے اوپر یہ دباؤ آ رہا تھا اندر سے ویسٹ بینک سے کہ آپ ریٹالیٹ کریں، لیکن ریٹالیشن میں حماس والے دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ شارپ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اور حماس والوں کی پوزیشن ویسٹ بینک کے اندر تھوڑی سی مضبوط بھی ہے، اور اسی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فلسطین اتھارٹی والے کافی عرصے سے لے کر ویسٹ بینک میں الیکشنز نہیں کروا رہے، اس چکر میں نہیں کرواتے کہ ادھر بھی حماس آ جائے گی غزہ کی طرح، اور اگر ویسٹ بینک میں حماس آ گئی تو سچویشن ڈیفینیٹلی اور بھی زیادہ اسکیلیشن کی طرف بڑھے گی، کیونکہ حماس والے زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں۔ اور اس بار بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ حماس والوں نے تھریٹ ایشو کیا ہے۔ ویسے شنبت کے لیے یہ اطلاعات آ رہی ہے، اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے ان کی، کہ انہوں نے جو ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی حماس کے لیے اس حوالے سے بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہاں سے ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ٹاپ آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر ایشو ہے نا، اس کا کوئی نان پولیٹیکل سلیوشن نہیں ہے۔ نان پولیٹیکل سلیوشن میں اصل میں یہ ملٹری سلیوشن کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک تو پولیٹیکل سلیوشن ہوتا ہے، دوسرا ملٹری سلیوشن ہوتا ہے، اس کو نان پولیٹیکل کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ملٹری سلیوشن ہے نہیں، یہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو رول بیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تہران ٹائمز نے 24 تاریخ کو رپورٹ کیا کہ رولنگ بیک ایرانین نیوکلیئر پروگرام ایکسٹریملی ان لائکلی ان اینی سیناریو، دیر از نو نان پولیٹیکل سولوشن ٹو ایرانس نیوکلیئر ایشو۔ تو وہ اسرائیلی جو آفیشلز ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی نان پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے، یہ جو ملٹری ڈرلز اور یہ سارا کچھ ہو رہی ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پولیٹیکل سولوشن اس کا نکل سکتا ہے لیکن نان پولیٹیکل سولوشن وغیرہ نہیں نکل سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ایران اور اسرائیل کے، اور خود مقبوضہ فلسطین کے اندر حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ تب ہو رہا ہے جب وہاں پر یوکرین کے اندر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے جو ابراہم ٹینکس ہیں ان کے وہ دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا یوکرین والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی اب امریکی ہتھیار جانے لگے ہیں رشیا کے خلاف۔ اب وہ جو کولڈ وار کا ایک پردہ تھا نا کہ سامنے یوکرین والے تھے، لیکن اب وہ پردہ کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکی ہتھیار دھڑا دھڑ وہاں پر ڈائریکٹلی کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو بھی نہیں، ڈائریکٹلی وہاں پر جانے لگے ہیں۔
اور ابراہم ٹینکس انہوں نے اسی لیے دیے ہیں کیونکہ جرمنی والوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا. جرمنی کو امریکہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے لیوپارڈ ٹینک جو ہیں وہ بھیجیں, لیکن جرمنی نے کنڈیشن لگائی ہوئی تھی کہ تب تک نہیں بھیجیں گے جب تک امریکہ اپنے ابراہم ٹینکس نہیں بھیجتا, کیونکہ ہم جو ہے آگے نہیں آنا چاہتے, امریکہ کو آگے آنا چاہیے. تو جرمنی کی وجہ سے امریکہ نے ابراہم ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کو دینے کا اعلان کر رکھا ہے, اور ادھر سے ابراہم ٹینکس جائیں گے امریکہ کے, ادھر سے جائیں گے جرمنی کے لیوپارڈ ٹینک جائیں گے, اور ادھر سے رشینز نے کہا ہوا ہے کہ ابراہم ٹینکس جو ہیں یہ تباہ ہوں گے, جتنے بھی امریکہ کے ٹینکس آئیں گے سب تباہ ہوں گے. تو ادھر سے رشینز نے بھی سخت بیان دیا ہوا, تو وہاں پر یوکرین میں حالات خراب ہو رہے ہیں بہت زیادہ, ادھر سے مڈل ایسٹ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور یہ جو دونوں علاقے ہیں یہ آپس میں لنک یوں بھی ہو رہے ہیں کہ ایران کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ رشیاز کو ڈرونز اور میزائل دے رہے ہیں, اور اسرائیلی جو ہیں وہ یوکرین والوں پہ مہربان ہیں, ان کو اپنی ملٹری ٹیکنالوجی اور اپنے ہتھیار دے رہے ہیں. یہ اسرائیل والوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی دونوں جو علاقے ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں, اور یہاں پر گڑبڑ سٹارٹ ہونا دونوں علاقوں کے اندر یہ کوئی ریجن کے پیس کے لیے اچھی بات نہیں ہے میرے حساب سے. اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ اسی دوران یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ان کا IAEA والوں کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایران کے پاس آلریڈی اتنا نیوکلیئر مٹیریل ہے کہ اس سے وہ کئی بم بنا سکتے ہیں. کل دا ٹائمز آف اسرائیل نے اس پہ رپورٹ کیا کہ یونائٹڈ نیشنز واچ ڈاگ وارنز ایران ہیز انف نیوکلیئر مٹیریل فار سیورل بمز. IAEA چیف رافائل گروسی سیز he may return to Iran to jump-start much-needed talks to curb atomic program, notes big impasse. تو یہ صورتحال ہے کہ ریجن میں ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنانے کے لیے بالکل تیار ہے, تو اسی دوران ان کے درمیان اسرائیلیوں اور ایرانیوں کے درمیان ٹینشنز بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکے ہیں. اور اسی دوران جینن جو مقبوضہ فلسطین کا علاقہ ہے مغربی کنارے کا, وہاں پر نسل کشی سٹارٹ ہوگی. یہ فلسطینی نام یوز کریں نسل کشی کا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے نا اسرائیل والوں نے جنن میں, یہ جو ہے نسل کشی ہے. اور بائی دا وے ایک ایلڈرلی وومن بھی اس میں, یہ جو 9 لوگ مارے گئے ہیں اس میں سے ایک جو تھی بیچاری بالکل ضعیف عورت تھی, اس کو بھی ٹیررسٹ بول کے انہوں نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اسرائیل والوں نے. اور یہ جو بھی کنفلکٹ وہاں پر شروع ہوا ہے نا اس کا دور دور تک کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا. یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں بڑی خطرناک قسم کی کہ اسرائیل جو ہے 10 لاکھ نئے سیٹلرز کو ویسٹ بینک کے اندر بسانے جا رہا ہے, اور اتنے سالوں سے لے کر امریکی اور یونائٹڈ نیشنز کے دباؤ کی وجہ سے وہ جو سیٹلمنٹس کے پلان انہوں نے روک رکھے تھے نا پچھلی حکومتوں نے اسرائیل کے اندر, وہ سارے کے سارے پلان یہ جو نئی نیتن یاہو کی انتہا پسند حکومت آئی ہے یہ اپروو کرنے جا رہے ہیں, اور 10 لاکھ نئے سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پر آنے والے ہیں ویسٹ بینک کے اندر. عرب نیوز نے کل رپورٹ کیا تھا کہ کمنگ اسٹارم ایز ایکسپینڈیڈ اسرائیلی سیٹلر پلان ریویلڈ. تو یہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر لے کر آنے والے ہیں ویسٹ بینک کے اندر, جو کہ گڑھ ہے فلسطینیوں کا. ویسٹ بینک اور غزہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں, تو ادھر ویسٹ بینک کو یہ مکمل طور پر اس کے اوپر قبضہ کرنے کے چکر میں اسرائیل والے, جس سے معاملات اور بھی زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں, اور یہ پورا کا پورا ریجن شدید مار کٹائی اور لڑائی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے.